وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے جن شیطان سے نجات پارٹ 3. جن شیطان سے نجات پارٹ 3 بہت اہم موضوع ہے. معزز ناظرین، آج اس موضوع پر جو جن شیطان سے نجات پارٹ 3 پر ہے، اس سے پہلے والے اسی نام سے جن شیطان سے نجات پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو ایپیسوڈ 15 میں ایپیسوڈ 15 میں ہیں، جو ہم نے اس میں بتایا تھا، تو اس میں کچھ خاص باتیں بتانے کو رہ گئی تھی جو ضروری تھی. تو آج اس ویڈیو میں اسے بتانا ہے. خاص کر جو عاملین حضرات ہیں اور جو امام صاحبان ہیں جو امت و مخلوق کی اس فن سے خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو آج کا خاص ہے. اور اس تعلق سے میرا پرانا ایک اور ویڈیو ہے جو اسی نام سے جن شیطان سے نجات پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو ایپیسوڈ 15 میں آپ دیکھیں گے. وہاں ساتھ میں حمزات کا مسئلہ پارٹ 2، حمزات کا مسئلہ، ویسے تو حمزات کا مسئلہ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 بھی ہے، تو پارٹ 2 خاص طور سے اسے بھی آپ ضرور دیکھیں جو ایپیسوڈ 28 میں ہے، جو ایپیسوڈ 28 میں ہے. اس سے آپ کے علم میں، تجربہ میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا. جی، تو آئیے ناظرین آج کے موضوع کی طرف. ناظرین، پہلے والی ویڈیو میں تو ہم نے جن شیطان سے نجات کے لیے پہننے والی تعویذ، پینے پلانے والی، ملنے والا عمل، پینے والا پانی اور فلیسہ جلانے کے لیے، اور کچھ عمل پڑھنے کے لیے، اور کھانے کے لیے، کھانے میں اینٹی جن شیطان کے لیے کچھ دوائیاں جو روحانی دوائیاں ہیں، تو وہ سب ہم نے اس میں بتایا تھا. آج یہاں جو باتیں رہ گئی تھی وہ یہ کہ ایک تعویذ ہے جو صبح شام مریض کو آسیب زدہ، جس کو آسیب نے، جن نے، شیطان نے، پری نے پکڑا ہوا ہے یا بیمار رکھتا ہے، اپنے اثر سے مریض کو ہمیشہ بیمار رکھتا ہے، اور مریض ہمیشہ بیمار رہتا ہے یا سوار ہو جاتا ہے، اور اگر سوار نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے برے اثرات سے مریض ہمیشہ پریشان رہتا ہے، بیمار رہتا ہے. تو ایسوں کے لیے یہ تعویذ جو صبح شام پلانے والی ہے بہت مجرب ہے، بہت کارآمد ہے. تو یہ اسے گلاب و زعفران سے لکھیں اور ایک تعویذ صبح کو پلائیں، رات کو پانی میں بھگونا ہے، صبح پلانا ہے، اور ایک تعویذ رات کو پلائیں جو صبح کو بھگونا ہے، رات کو پلانا ہے 40 دن تک. تو آپ اس تعویذ کا اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین. یہ ہے، یہ صبح پینے والی تعویذ اوپر ہے، بس یہی نقش لکھنا ہے اوپر کا. یہ آپ 40 عدد یا جتنا آپ حسب توفیق آپ لکھ سکیں رکھ لیں، ایک ساتھ لکھ کر کے رکھ لیں تو اچھا ہے. یہ آپ رکھیں، یہ لکھیں، اور یہ صبح کو پلانا ہے. رات کو ڈبوئیں گے، صبح کو پلائیں گے خالی پیٹ میں. آپ پلانے کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک کچھ نہیں کھانا پینا. اور دوسرے، یہ رات کو پینے والی تعویذ ہے. یہ اس نقش کو آپ اسی طریقے سے لکھیں اور اسے صبح پلائیں، رات کو سوتے وقت اسے پلا دیں. تو ناظرین، یہ تعویذ جو ہے آپ کم سے کم 40 دن تک پلائیں، مگر اگر 2-3 مہینہ لگاتار پلاتے ہیں تو یہ مریض کے لیے اچھا ہوگا، مریض کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے. تو آپ نے اس پینے والی تعویذ کا اسکرین شاٹ لے لیا. اب دوسرا ناظرین کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی دعا، بسم اللہ الذی لا الہ الا
ہو ہے واپس ہو ٹان کر تھوڑا سا بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. اس دعا کو مریض ہر حال میں 24 گھنٹہ پاک ناپاک ہر حال میں اس دعا کو پڑھتے رہے. یہ دعا تو خاص طور سے باتھ روم میں ہر آدمی کے لیے نہاتے وقت جب کپڑا اتارے جسم سے تو باتھ روم کے اندر یہ پڑھنے کی دعا ہے. کپڑا اتارنے سے پہلے ایک مرتبہ آدمی پڑھ لے پھر نہائے تو وہ پھر آدمی بیمار نہیں ہوتا. اکثر باتھ روم سے نکلنے کے بعد ہی آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا بیمار رہتا ہے. اکثر دیکھا گیا سر چکا کے گر گیا یا باتھ روم میں گر گیا یا باتھ روم سے آنے کے بعد اچھا بھلا تھا باتھ روم سے آنے کے بعد وہ پھر بستر میں پڑ گیا. تو یہ دعا باتھ روم کے لیے ہے ہر آدمی کے لیے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو نہانے سے پہلے کپڑا اتارنے سے پہلے. مگر آصف زدہ مریض کو چاہے جادو سے لگا ہوا مریض ہو چاہے آصف جنات شیطان کا وہ مریض ہو اس دعا کو ہر وقت پڑھنا ہے. باتھ روم میں جانے سے پہلے بھی پڑھنا ہے باتھ روم میں نہانے سے پہلے بھی پڑھنا ہے اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد بھی پڑھنا ہے. بس وہ نماز میں اور جب ٹوائلٹ کرنے کے وقت وہ نہ پڑھے. اس کے علاوہ وہ ہر وقت پڑھے پاک ناپاک ہر حال میں پڑھے. اس کی یہی تسبیح ہو جائے یہی تسبیح آصف زدہ کی یہی تسبیح ہو جائے صبح شام بس اسے یہی پڑھنا ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کو پڑھے. تو اس دعا کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین. یہ دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. بس یہ دعا ہے. تو اسے آپ مریض کو آپ پڑھنے کو دیں مریض اس کو پڑھتا رہے. تیسرا ناظرین اب اگر آصفی اثر کی وجہ سے کوئی بڑی بیماری مریض کو لگ جائے یہ ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے آصفی اثر کی وجہ سے کوئی بڑی اور بیماری مریض کو لگ جاتی ہے جی. تو ایسے میں ایک نقش اور لکھیں. اس نقش کا نام ہے نقش شفا. اسے بھی گلاب و زعفران سے 40 عدد لکھ لیں 40 عدد. یہ 40 عدد کافی ہے تو 40 عدد لکھ لیں اور اسے صبح کے وقت جو آصف والا جو تعویذ ہے اس کے پینے سے پہلے یا اس کے پینے کے 10-15 منٹ کے بعد اسے پی لیں. تو اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین. یہ دیکھ رہی آپ یہ نقش لکھیں گے اور نقش لکھنے کے بعد آپ اوپر میں یا حی حین لا حی فی دیمومتی ملکہ و بقائہ یا حی. پھر نیچے میں آپ لکھیں گے یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو. تو ناظرین آپ اس طریقے سے لکھیں اور مریض کو یہ بیماری والا جو یہ نقش ہے آپ 40 دن تک پلائیں. اوپر والی تعویذ تو آپ کم سے کم 40 دن اور زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینہ آپ پلائیں. مگر یہ والا جو نقش ہے بیماری والا نقش یہ صرف 40 دن کافی ہوگا انشاءاللہ الرحمن. بیمار اچھا ہو جائے گا یہ اچھے ہونے کے ٹریک میں آ جائے گا اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ بیمار جو ہے وہ اپنی بیماری سے شفا پائے گا انشاءاللہ الرحمن. تو آپ اسے انشاءاللہ الرحمن ایسا کریں. بس ناظرین آپ ان سب سے مریض کا علاج کرائیں. جن شیطان کے اثر وسوسہ کا ہونا ہمیشہ بیمار رہنا مالی خولیہ مینیا میں مبتلا ہو جانا دیوانہ ہو جانا اور اکیلا میں رہنا اندھیرے میں رہنا نیند نہ آنا نیند میں گھبرا کر اٹھنا گھبرانا پریشان ہونا تو ان سبھی میں انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک شفا دیں گے اور اللہ کے فضل سے ان مصیبتوں سے نجات ملے گی انشاءاللہ الرحمن. اس کے علاوہ ناظرین سفید مرغ جو دیسی مرغہ ہے نا سفید دیسی مرغہ اسے گھر میں پالنے سے جنات شیطان پھر وہاں نہیں آتے. جادو ٹونا کو بھی یہ گھسنے نہیں دیتا گھر میں. ہاں گھر کے باؤنڈری میں وہ گھسنے نہیں دیتا ہے. گاؤں دیہات میں تو اس کا پالنا آسان ہوتا ہے مگر شہروں میں یہ ذرا مشکل ہے. تو بعض دفعہ میں نے دیکھا گیا ہے کہ سفید مرغہ اچانک مر جاتا ہے تو وہ جادو ٹونا کو مار کر مرتا ہے. جی اچھا بھلا تھا پتہ چلا کہ وہ بیمار ہوا مر گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی مصیبت آئی تھی جسے اس نے اپنے بدن پہ ٹال لیا. ایک تو وہ بھگا دیتا ہے یا پھر وہ اس مصیبت کو اپنے بدن میں کھینچ لیتا ہے. کچھ جانوروں کی ایسی حالت ہوتی ہے کچھ جانور وفادار ہوتے ہیں اپنے مالکوں کے جیسے بلی
اب دیکھیے شہر میں بلی کا پالنا آسان ہوتا ہے، تو بلی بھی جس گھر پہ رہے وہاں بھی جنات، شیطان، جادو ٹونا یہ سب آنے نہیں دیتا ہے، وہ اس کی آنکھیں دیکھتی ہے۔ سفید مرغہ بھی کو بھی دکھائی دیتا ہے، یہ پردہ میں رہنے والی مخلوق دکھتا ہے انہیں، اور یہ جانور سب مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ تو بلی بھی جو ہے یہ اپنے گھر میں بالا مصیبت کو آنے نہیں دیتی ہے، تو اس کو بھگا دیتی ہے، یا پھر کوئی مصیبت آنے کو ہوتی تو اپنے بدن پر کھینچ لیتی ہے اور کچھ دن میں وہ بیمار ہو کر مر جاتی ہے۔ جی ہاں، اکثر دیکھا گیا ہے۔ تو گاؤں دیہات میں تو سفید مرغہ پالنا آسان ہوتا ہے، اور شہر میں بلی کا پالنا یہ ممکن ہے، تو ایسا بھی آدمی کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اپنے بزرگوں کی کچھ کتابیں ہیں جو ان کے مطالعہ سے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو انشاءاللہ الرحمن اس سے بہت علم ہوگا، تجربہ ہوگا۔ جیسے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے جنوں کے حالات، یہ کتاب ہے، اور دوسری کتاب ان کے ہے فرشتوں کے عجیب حالات، یہ بھی ایک ان کی کتاب ہے، تو اس کا بھی مطالعہ کرے آدمی۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ دمری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الحیوان، یہ بہت مشہور کتاب ہے، یورپ میں یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، حیات الحیوان، لائف آف اینیملز پر، وائلڈ لائف پر جو سب سے پہلا اگر کسی نے ریسرچ کیا ہے، کوئی کچھ کتاب لکھی ہے تو وہ علامہ دمری رحمۃ اللہ علیہ ہے، ہاں، حیات الحیوان۔ تو اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ کی شمس المعارف، یہ تعویذات و عملیات کی کتاب ہے۔ تو ان کتابوں کے پڑھنے سے بہت عجیب و غریب، حیرت انگیز معلومات ہوتی ہے، ہاں۔ تو آدمی، اور خاص طور سے جو ہمارے علماء کی جو جماعت ہے، جو عاملین حضرات ہیں، امام صاحبان ہیں، ان کتابوں کو منگائیں اور ان کا مطالعہ کریں تو بہت علم حاصل ہوتا ہے، اور الحمدللہ قوم و امت کی مخلوق کی خدمت کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور ہاں، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ناظرین، آدمی اپنے ماہر استاد سے، اپنے مرشد سے ضرور اجازت لے لے اور ان کے رہبری میں عمل کرے۔ ہاں، کچھ اگر کرنا ہو تو ان کی رہبری میں کرے، خود سے شروع نہ کر دے۔ تو یہ سب ناظرین آپ کریں، اور ان کی دیکھ ریکھ میں عمل کریں، اور امت اور مخلوق کی، اپنوں کی خدمت کریں۔ تعویذات و عملیات، روحانی علاج اور مسائلوں کا حل سے آپ خدمت کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں اور نصرت فرمائیں، اور بیماروں، آصف زدہ و سحر زدہ کو شفائے کلیہ کاملہ دائمہ نصیب فرمائیں، آمین۔ اور اپنے حفظ امان میں رکھیں ہم سب کو ناظرین۔ الحمدللہ ناظرین، میرا اگلا ایپیسوڈ ہوگا کہ میں نے اپنے پہلے والے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جس گھر میں درخت ہو پرانا، پیپل کا، برگد کا، نیم کا، اور بھی کوئی دوسرا پرانا پیڑ ہو، اور اسے کاٹنا ہو کسی وجہ سے، اپنی زمین پر، اپنے مکان پر، اپنے صحن میں، اپنی باؤنڈری میں، اور وہاں مکان بنانا ہو، مارکیٹ بنانا یا کچھ بھی بنانا ہو، وہ پرانے درخت کو کاٹنا ہو تو کیا کریں گے؟ ہم نے ایک عمل بتایا تھا اپنے پچھلے ویڈیو میں، تو انشاءاللہ وہاں بھی کچھ باتیں بتانے کو رہ گئی تھیں۔ تو انشاءاللہ میرا اگلا ایپیسوڈ، اگر کسی کے گھر میں، صحن میں، باؤنڈری میں پرانا درخت ہے، پرانے درختوں میں جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے، کسی میں شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، کسی میں جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے، ہاں، مومن جنوں کا بسیرا ہوتا ہے، اور وہ ضرورت کے مطابق، ایسے تو کاٹنا نہیں چاہیے، اب ان کا بسیرا ہے، لیکن جب ہم انسان ہیں اور ہماری زمین ہے، ہماری جگہ ہے، ہمیں ضرورت ہو، ایک دم جب ضرورت ہو اب اور کاٹنا ہی پڑے تو کیسے کاٹیں گے؟ انشاءاللہ الرحمن اس تعلق سے میرے اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ الرحمن آئندہ انشاءاللہ الرحمن ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔